غزوہ بدر غزوہ بدر روزے کی فرضیت کے بعد پہلے رمضان کی 17 تاریخ کو جمعے کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اپنے اوراق میں محفوظ رکھا۔ قرآن مجید نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں محفوظ رکھا اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک باقی رہے یا قیامت تک اس کو باقی رہا جائے، سننے والے اس کو سنیں، پڑھنے والے اس کو پڑھیں، اس لیے اس واقعے کو قرآن مجید میں محفوظ کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم کمزور تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اچھا، بدر ہے کیا؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ کافی مشہور کنواں تھا، اور اس کے گرد و نواح جتنا علاقہ پایا جاتا، جتنی زمین اس کے گرد و نواح تھی، اس کو بدر کہا جاتا۔ چنانچہ کنویں کا نام بدر تھا، اور اس کے گرد و نواح جتنی زمین تھی اس کو بدر کہا جاتا۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، مادی وسائل یا طاقت نہیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، چاہے طاقت ہو، چاہے مادی وسائل ہوں، مال و دولت ہو، مال و زر ہو، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ کیسے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ اس کے مقابل کفار دشمن کے پاس 950 دشمن تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور بکثرت زریں اور تلواریں ان کے پاس موجود تھیں۔ بکثرت زریں ان کے پاس تلواریں موجود تھیں، حالانکہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں، اور دشمن کے پاس کھانے کے لیے یہ گوشت خوری کر رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد، اس تعداد کو دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ غالب اور کامران وہ شخص ہے جو سچا مومن ہے۔ کامیابی کا ذریعہ، فلاح کا ذریعہ، کامیاب ہونے کا ذریعہ یا مومن کو ٹھہرایا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہاں مومن کا ارشاد فرما دیا کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تم مومن ہو، تمہیں دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ تم اگر مومن ہو تو تم ہمیشہ بلند رہو گے۔ پھر ارشاد فرمایا، اور جب تمہارا مقابلہ ہوا کافروں کا لشکر ہم نے تمہاری نظروں میں کم کر دیا۔ مقابلے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لشکروں کو مسلمانوں کی نظروں میں کم کر دیا، اور مسلمانوں کو کافروں کی نظروں میں کم کر دیا۔ مسلمانوں کو کافروں کی نظروں میں اس لیے کم کیا کہ اگر وہ تعداد میں بڑھا دیا جاتا تو کہیں کافر اس جنگ سے پہلے بھاگ نہ جائیں، اس لیے ان کے حوصلے بلند رہیں، اس لیے ان کی تعداد کو کم کیا، اور وہ جنگ سے بھاگے نہ، اس لیے مسلمانوں کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کیا۔ یہ اس جنگ کا ٹائم تھا، اس جنگ کا جو موقع تھا، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مدد تھی جو مسلمانوں کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اور ہم نے پھر ارشاد فرمایا، ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل فرمانے والا ہے جو پے در پہ نازل ہوں گے۔ اب یہاں جنگ جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا جنگ کی رات سارے لوگ سو رہے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب کریم میرے غلاموں کی مدد فرما، نصرت اور فتح کامیابی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری فریاد کو سنا، تمہاری فریاد سننے کے بعد تمہاری دعا کو ہم نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد ہمیں 1000 فرشتے نازل فرمانے والے ہیں جو پے در پہ نازل ہوں گے۔ اب یہ جنگ کے دوران یہ خبر پھیلی کہ کفار کے لیے مزید لشکر آ رہا ہے، کفار کے لیے مزید لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم
مزید 3000 فرشتوں کا لشکر تمہارے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگر کفار نے اجتماعی طور پر تم پر حملہ کیا تو ہم مزید 5000 کا لشکر تمہاری طرف بھیجیں گے، مزید لشکر 5000 کا ہم تمہاری طرف نازل کریں گے ہماری طرف۔ یہ 3000 کا وعدہ کیا، پھر کہا کہ مزید اگر انہوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم 5000 فرشتوں کا لشکر دوبارہ بھیجیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم مارو، ان کی گردنوں پر مارو، ان کی گردنوں پر اور ان کے جوڑوں پر چوٹ لگاؤ۔ اب مارنے کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا، واقعہ تو خیر نہیں تھا، یہ جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا مختصر سا یہ ایک حصار تھا، یوں کہہ لیں کہ خلاصہ کلام تھا۔ مگر یاد رہے کہ یہ تلواریں چل رہی تھیں، کافر کٹ کے گر رہے تھے، تلوار لگنے سے بعض نے یہ بھی کہا، مفسرین نے یہ لکھا کہ تلواریں لگنے سے پہلے گردن الگ ہو جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی۔ اور پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہمیشہ بلند رہو گے، ہمیشہ اعلیٰ رہو گے، اپنی ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو۔ چنانچہ یہ جو مدد ہے یہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ مدد مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو آج بھی یہ مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے، بشرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہو، اس پر کامل بھروسہ ہو۔ ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے اٹھ گیا تو اللہ کی مدد آنا بھی بند ہو گئی۔ دیکھیں کوئی بھی معاملات ہو، یہ تو جنگ تھی، کوئی بھی معاملات ہوں، اگر ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا، اگر ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا سچا وعدہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تو ہماری مدد تمہارے لیے آئے گی، بشرط یہ کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اور آج ہم نے اسی بھروسے کو توڑ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب سے مدد مانگی، ہم نے سب پہ بھروسہ کیا مگر ہمیں کچھ نہ ملا، مگر جس پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا ہم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔